جی ناظرین السلام علیکم، تین خبروں پر بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب روس کے دورے پہ گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے روسی صدر سے مصافحہ نہیں کیا، روسی وزیر خارجہ سے مصافحہ کیا۔ پروٹوکول کی ایک ایسی خلاف ورزی ہوئی ہے جس پہ روسی ٹیلی ویژن کے اوپر میمز بنا کر چلائی جا رہی ہیں، دنیا میں ٹھٹھے اڑائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ واقعی اتنی مضحکہ خیز بات ہے یا پھر یہ ٹرولنگ ہو رہی ہے؟ ایک بات۔ دوسری خبر یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے سولر والے حضرات کے ساتھ عجیب تماشا کیا ہے۔ ایک نئی اسکیم انٹروڈیوس کرا دی ہے جو کہ بڑی ظالمانہ اسکیم ہے، جس کا سراسر فائدہ بحریہ ٹاؤن کو اور زیادہ تر نقصان سولر صارفین کو، وہ سولر صارفین جو بحریہ ٹاؤن کے اندر مقیم ہیں۔ اس کا سارا فائدہ بحریہ ٹاؤن کو ہوگا اور نقصان سارا سولر صارفین کو۔ تیسری خبر، عمران خان صاحب نے جیل سے صحافیوں سے بات کی ہے اور اس کے اندر کچھ خطرناک باتیں بھی کی ہیں، اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو انہوں نے کی ہے جی کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمارے مقدمات نہیں سن سکتے، ہمارے ہر مقدمے میں قاضی فائز عیسیٰ کیوں آ جاتے ہیں، اور یہ ہر بینچ میں وہی قاضی فائز عیسیٰ کیوں، ہمیں ان پر اعتبار نہیں۔ بھائی یہ اصل میں جو کام خود کرتے ہیں نا، اسی کا الزام دوسرے پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ جو بینچوں والا اور ان کی تشکیل اور یہ تو پی ٹی آئی کے حوالے سے معروف ہے، وہ 3 کا ٹولہ 5 کا ٹولہ ہوتا تھا اور اسی کی بنیاد کے اوپر وہ ساری گیم چلتی تھی۔ جاوید ہاشمی نے اسی کا تو پول کھولا تھا، اسی کی بنیاد پر تو جاوید ہاشمی عطاب کا شکار ہوئے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ تو ججز کے اوپر ہی تو تحریک انصاف چلی ہے، تو پھر یہ دوسروں پہ الزام دینے لگے۔ لیکن اس پہ صرف یہ بس عمران خان اسی پر بس نہیں ہوئے، آج انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی۔ انہوں نے ایک اور دھمکی دی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں بھوک ہڑتال بھی کر سکتا ہوں اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے۔ لیکن یہ بھوک ہڑتال جو ہے دنیا میں بڑے بڑے لیڈر کرتے ہیں، گاندھی نے کی تھی اور بھی لوگوں نے کی تھی، بڑے لیڈر کرتے ہیں۔ تو عمران خان بھی اسی طرح کی روش، یہ بیٹھے بیٹھے نیلسن منڈیلا، گاندھی اور چی گویرا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح نہیں بنا جاتا، اور عمران خان نہ اس طرح کے لیڈروں میں سے ہیں، لیکن دھمکیاں اسی طرح کی دے رہے کہ میں بھوک ہڑتال کر دوں گا اور اس پہ غور کروں گا، مشاورت کروں گا۔ پھر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ میں نے اپنے لوگوں میں صلح کرا دینی تھی، لیکن صلح نہیں کرانے دی گئی، اور جناب سارے اختلافات ختم کر رہے تھے۔ میری ٹیمیں دونوں گروپ باہر بیٹھے رہے اور مجھے ملنے ہی نہیں دیا گیا۔ پھر یہ جو حکومت اور کو بھی انہوں نے کہا، پیغام دیا کہ مذاکرات کا وقت گزر گیا، وہ پہلے مذاکرات ہو سکتے تھے۔ 8 فروری کے بعد 9 مذاکرات، دروازے بند، کنڈیاں لگ گئی ہیں، تالے پڑ گئے ہیں، اب کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ 8 فروری کے بعد مذاکرات ختم ہو گئے ہیں۔ پھر ایک اور بات انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے آرمی چیف کے ساتھ وہ کلام کرنا پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست بجٹ کے بعد ختم کر دی۔ اچھا، اب آرمی چیف نے ختم کی یا نہیں کی، لیکن ایک بات ہے کہ بجٹ کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست ختم ہو گئی، زیادہ پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی ختم ہو گئی، کیونکہ زیادہ حکمرانی ان کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی اب لوگ آہستہ آہستہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یار یہ ہر وقت بینیفیشری بنے رہتے ہیں، ان کا بھٹو ہر وقت زندہ رہتا ہے۔ بھائی مثلا یہ ایک صوبہ پورا ان کے پاس ہے، جب بھی آتے ہیں یہ ہر طرف سے بیچ کا رستہ نکال کے کبھی صدر، کبھی آئینی عہدے، کہیں کچھ، وہ سارا کچھ یہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کوئی یہ معاملے تو نہیں بنے ہوئے نا ساری ریاست کے کہ کبھی جناب کوئی حصہ کبھی کوئی حصہ۔ تو یہ ان کو تھوڑا سا اب
کہیں نہ کہیں ان کو بھی جواب دے ہونا پڑے گا نا. یہ اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں. کبھی قائم علی شاہ کو لگا دیا. قائم علی شاہ جو ہے اتنا امپورٹنٹ صوبہ سندھ ہے, وہ سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں قائم علی شاہ صاحب, اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس ملک کے اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ. سندھ, اندرون سندھ جا کر آپ حالات تو دیکھیں, وہاں پہ حالات وہی ہیں. تو عمران خان کی ٹون مینرزم میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی. وہ دھمکی لگا رہے ہیں, وہ تڑیاں لگا رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ کوئی ان سے بات کرے, اور وہ شہباز شریف سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے. وہ نواز شریف سے, زرداری سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے. بات انہوں نے کرنی ہے چیف کے ساتھ, چیف ان کے ساتھ بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے. پھر کہتے ہیں کہ جیل کا انتظام ایک کرنل, ایک میجر چلا رہا ہے. اچھا, نواز شریف کے دور میں کون چلا رہا تھا؟ اس وقت نہیں خیال آیا تھا؟ نواز شریف کو اپنی اہلیہ سے بات نہیں کرنے دی گئی جب ان کا انتقال ہو رہا تھا. اس وقت نہیں خیال آیا تھا؟ اس وقت تو کہتے تھے کہ بھائی میں اے سی نکلوا دوں. اب اخلاقی طور پر نواز شریف اور اونچے پیڈسٹل پہ کھڑا ہوا ہے کہ جب نواز شریف نے کہا کہ آپ 2 اے سی لگوا لیں, کتنی عزت رہ گئی, کتنی عزت رہ گئی. لیکن مجھے ویسے یہ لگتا ہے ملنا ڈوب گئی کشتیاں, نون لیگ کی بھی, پیپلز پارٹی کی بھی, اور ملنا عمران خان کو بھی کچھ نہیں ہے. ایک تیسری پارٹی مرج ہو رہی ہے جس کے بارے میں سارے سوال کر رہے ہیں کہ یار کل اس نے لانچ ہونا ہے, ویسے شاہد خاقان عباسی کی پارٹی نے, کہ کل وہ اس پہ بات ہوگی کہ وہ کل اپنا پروگرام وغیرہ لانچ کر رہے ہیں. تو کل اس نے لانچ ہونا ہے, اور سارے سوال کر رہے ہیں کہ ان کے پاس سیٹ کوئی نہیں ہے, یہ وہ. لیکن سیٹ نہیں ہے, ویکیوم ہے. تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ ویکیوم فل کر لیں. تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اب ذرا بحریہ ٹاؤن والے خبر پہ آ جائیں. بحریہ ٹاؤن نے عجیب, اچھا بحریہ ٹاؤن بھی ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہے ملک ریاض صاحب کی. وہ جو فیصلے کرتے ہیں بس فیصلے کرتے ہیں, اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اب عدالتوں میں جائیں تو کھجل ہوتے رہیں, بس جو مرضی کریں. انہوں نے یہ کیا کہ سولر کے صارفین جن کے گھر سولر لگا ہوا ہے, اس سولر میں سے 30% جو بجلی بنے گی وہ بحریہ ٹاؤن کو جائے گی, اور باقی جو ہے وہ اس پہ چلے. یعنی یہ تو بہت بڑا ڈاکہ ہے نا, کہ صرف چونکہ آپ کا گھر بحریہ ٹاؤن میں ہے لہذا 30% بحریہ ٹاؤن کا جگہ ٹیکس ہے, اور وہ جگہ ٹیکس لیں گے. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو سولر لگوانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. آپ نے سولر اپنی سہولت کے لیے نہیں لگایا, آپ نے سہولت اپنی بچت کے لیے نہیں لگایا, آپ نے سہولت اپنے آرام کے لیے نہیں لگایا. آپ نے بنیادی طور پر سولر بحریہ ٹاؤن کے لیے, ملک ریاض کے لیے, اور ان کے بچوں اور اہل خانہ کی سہولت کے لیے لگایا. اب وہ اس بجلی سے جو 30% جتنے گھر ہیں جہاں سولر لگا ہوا ہے ان سے آپ کو جو بجلی ملے گی, جو کہ پتہ نہیں کتنے ہزار یونٹ ملے گی, اس سے وہ کیا کرتے ہیں, اسے آگے واپڈا کو بھیج دیتے ہیں, اپنے پاس رکھتے ہیں, سڑکوں میں چلاتے ہیں, کارخانے چلاتے ہیں ملک ریاض صاحب کے. کیا کرتے ہیں یہ نہیں ابھی کلیئر. لیکن یہ انہوں نے کہا کہ یہ 30% بجلی ہماری ہے, اور آپ اگر وہاں پہ رہتے ہیں آپ اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھا سکتے. یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے, اور بحریہ ٹاؤن میں رہنے والے سخت تنگ ہیں. بجلی کے نرخ پہلے ہی وہاں پہ زیادہ ہیں, اوپر سے یہ سولر والا پنگا بھی اب ان کے لیے ہو گیا. تو زندگی سہل نہیں ہے بحریہ ٹاؤن میں. سیکیورٹی کے پیسے زیادہ لیے جاتے ہیں, اور وہ ان کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے. آخری خبر, شہباز شریف صاحب نے روسی صدر کے سامنے صدر کو اگنور کر کے روسی وزیر خارجہ سے ہاتھ ملا لیا, پروٹوکول کی سخت خلاف ورزی کی, کافی توہین ہوئی, تضحیک اڑی, کہہ لگے. تو کیا ہوا, واقعہ کیا تھا؟
روسی ٹیلی ویژن کے اوپر اس کے اوپر میمز بنی ہیں، لطیفے ہوئے ہیں، لیکن واقعہ کچھ ایسا نہیں تھا جیسے ہوا ہے۔ ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب نے پہلے روسی صدر کے ساتھ ہاتھ ملایا، وہ والا منظر کیمرے میں نہیں آیا، لیکن اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب بڑی گرم جوشی کے ساتھ جو ہے روسی وزیر خارجہ سے ہاتھ ملانے گئے، کوئی پروٹوکول کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ اس بات کو زیادہ اٹھا کون رہا ہے پاکستان میں؟ تحریک انصاف والے۔ اچھا، ان کو احساس نہیں کہ خان صاحب نے پروٹوکول کی کیا کیا خلاف ورزی کی ہے۔ سعودی عرب کے مہمان آئے ہوئے تھے اور خان صاحب وہ یہاں بیٹھے ہیں، خان صاحب یہ کر کے بوٹیاں کھا رہے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ تو یہ باتیں نہ کریں پروٹوکول کی، انہیں سجتی نہیں ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔